يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم فإن مرضوا عادوا وإن كانوا في حاجة أعانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک نصف سے زیادہ گزر چکا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رمضان آدھا گزر گیا، اے انسان کیا تو نے اپنی اصلاح کر لی؟ کیا تو نے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ چلا لیا ہے؟ اس نیکیوں کے موسم بہار میں کیا تو نے اپنے رب سے نفع مند تجارت کر لی؟ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور بات بالکل حق ہے. اس موقع پہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا، کیا ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا؟ کیا میرے سابقہ 15 دن ایسے گزر گئے ہیں کہ مجھے اپنے رب پہ کامل یقین ہو چکا ہو کہ میں بخش دیا گیا ہوں؟ اگر تو اتنا یقین ہو چکا ہے اور انسان دینی طور پہ مطمئن ہے، گزرے ہوئے ایام پہ اسے پشیمانی نہیں، تو پھر تو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اور اگر حالات جوں کہ توں ہیں، جو ہم رمضان سے پہلے تھے وہی اب ہیں، جو عبادات کا معمول رمضان سے قبل تھا وہی اب ہے، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنے کا موقع ہے. حالات کی تبدیلی کا اندازہ بھی آپ کو بڑی آسانی سے ہو جائے، اس کی نشانی اور علامت کا بھی آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. آپ کے سامنے اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا موقع آئے اور آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا رہے ہیں، بچا چکے ہیں، تو پھر یقیناً حالات اچھی طرف جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہتے ہیں، اگر تو آپ کی فیس بک بند ہو گئی ہے، اگر تو یوٹیوب پہ آپ کا وقت کم ہو گیا ہے یا آپ نے بالکل ختم ہی کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا سے آپ ہٹ کے رب کے قرآن کی طرف آ گئے ہیں، تو پھر آپ اطمینان میں رہیں. اور اگر نہیں تو پھر توبہ کا وقت ہے، پھر استغفار کا وقت ہے،
پھر رجوع الی اللہ کا وقت ہے۔ استغفار کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی، اور یہ اہل ایمان کی نشانی بھی ہے، یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، جو ہی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ بڑی جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ بھی سعادت مند اور بختور ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت جوش میں ہے۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگا کرتے تھے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ تو مجھ سے اپنی رحمت واپس لے لے، ایک پل بھر بھی مجھے میرے سپرد تو نے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ جس شخص کو یہ توفیق ہے اور ہونی چاہیے، رمضان ہے، کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر، چاہے ایک ہی مرتبہ کی لیکن کی سچے دل سے، اس کو اللہ رب العزت انعام یہ دیتے ہیں کہ 100 سال کے گناہوں کو بھی اللہ ایک لمحے میں صاف کر دے۔ یا ابن آدم ما دعوتنی وما رجوتنی، اے آدم کے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہ مجھے پکارتا ہے، نہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، نہ تیری التجائیں میری طرف ہیں، نہ تیری امیدیں میرے اوپر ہیں۔ انک ان دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اگر تو سچے دل سے میری طرف ایک دفعہ آ جائے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تیری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ یا اللہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہوئے، آخر کتنے کر لیے ہوں، تیرے گناہ کی وہ حد نہیں جہاں میرے رب العالمین کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ کی بلندی آسمانوں کو چھو لے، زمین و آسمان کا سارا خلا تو گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ جائے، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں تیری ساری زندگی کے گناہ بخش دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ صمد، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ہمیشہ توبہ کرتے، جو ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب موقع ملے ان کی زبانوں پہ استغفار جاری ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن یہ انعام دے گا کہ پہلی قسم کے لوگوں کے تو اللہ نے گناہ معاف کر دیے، آخر یہ بھی انسان ہیں، گناہ ان سے بھی ہونے ہیں، ان کو اللہ رب العزت انعام یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر لے۔
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ لہم سیئاتہم حسنات، جنہوں نے توبہ کی، نیک اعمال پہ ڈٹ گئے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کے گناہوں کو صرف بخشوں گا نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کروں۔ اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کا حساب یوں بھی لے گا، یہ ایک سے مراد ہے یعنی بہت سے افراد ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اور قیامت کے حساب کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، دو طرح کا ہے، ایک عرض ہے، ایک مناقشہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ نامہ اعمال پیش ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں سے نظر پھیر لی، یہ کامیاب ہو گیا، یہ نکل جائے گا، اسی کو حساب یسیر کہتے ہیں، آسان حساب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، پھر دوہرا لیں، یاد کریں، پڑھا کریں، جو اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ میرے بستر سے غائب ہوں، کمرے میں دیکھنے لگ گئیں، اندھیرے ہوا کرتے تھے بڑے سخت قسم، تو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پہ لگا، آپ سجدے میں، اور ویسے یہ بھی آپ کے لیے فائدہ کی بات ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں جوڑ لیا کر، ایک ہاتھ دونوں پاؤں پہ تب ہی لگ سکتا ہے جب وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب بھی قائم کیا ہے کہ سجدے میں پاؤں ملا لینے چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پہ جا کے لگا ہے، اور میں نے سنا تو آپ سجدے میں ایک دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نماز کے بعد پوچھ لیا کہ یہ حساب یسیر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت بلائے گا اور ان کے چھوٹے گناہوں سے بات شروع کریں، فرشتے اقرار کروائیں گے اس سے اس کے چھوٹے گناہوں۔ اب یہ شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، وہاں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، حساب لینے والا خود اللہ ہے، حساب دینے والا اس کا بندہ ہے، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی درمیان میں ترجمہ کرنے والا نہیں کہ اس کو کوئی زبان نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں الا سیکلمہ ربہ، مگر اس کو اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے آنا ہے، اللہ اسے بلائے گا، اور شاید کسی کے دماغ میں یہ بات جائے کہ کائنات کے اتنے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا۔ ساری کائنات کو حساب سکھانے والا بڑا سریع الحساب ہے، واللہ سریع الحساب، لمحوں میں کروڑوں اربوں کا حساب کرے گا، وہ طاقتوں کا مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے اور جیسے چاہے کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے سامنے ہم میں سے ہر ایک کا آنا ہے، یہ اس لیے نہیں آنا کہ اللہ نے پہچاننا ہے یہ میرا کون سا بندہ ہے، یہ ہمارا اپنے رب کے سامنے جانا پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے۔ کوئی بڑا خطرناک قسم کا تفشیشی ملزم کو جب نکالتا ہے نا حوالات سے، تو پاؤں ڈولتے ہیں اس کے، دل کانپتا ہے اس کا، سزاؤں کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس تصور کو بھی بڑا ذہن میں بٹھائیں نا کہ ہم اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔
رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم جیسے گنہگار لوگ 24 گھنٹے کا صرف ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے طالب علموں کی مثال دی تھی۔ جمعے کو چھٹی تھی، ہفتے والی، میں نے کہا آپ میں سے ہر بچہ ایک کاغذ لے لے، پینسل پکڑو، جمعے رات کی چھٹی سے لے کے جمعے ہفتہ کی کلاس تک تم نے کیا 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 ہے سارا لکھ کے دکھاؤ۔ کون لکھ سکتا ہے؟ ہمارے تو ظاہر اور باطن بڑے فرق والے ہیں۔ ہم ظاہری اور ہیں، باطنی اور ہیں۔ ہمارا ظاہر اور ہے، اندر اور ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے نیک ہیں، جب اکیلے ہیں تو اللہ رب العزت کی حدود کی پامالیاں کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان جب بیٹھتا ہے انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پہ اور اس کی کلک کلک کرتی یہ انگلیاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، سن رہی ہوتی ہیں، شیئر کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، آگے بھیج رہا ہوتا ہے، اس وقت اس اللہ کے بندے کو اتنی حیا نہیں ہوتی کہ جس مقصد کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوال سن کے۔ کسی بھائی نے مجھے سوال کیا کہ ایک نوجوان روزہ رکھے ہوئے ہے اور گندی فلمیں دیکھ کے اس پہ غسل واجب ہو چکا ہوا ہے، قیامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ روزے ہم نے اس لیے رکھے تھے، یہ رمضان اس لیے آیا تھا، یہ روزہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ تو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے فیس بک پہ گندی چیزیں دیکھے۔ آخر کب سدھرے گی ہماری قوم؟ ہم اپنی باطن کی اصلاح کب کریں گے؟ اور حدیث تو بڑی مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ ہوں، اور سیدھی سی بات ہے یہ ہم پہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان۔ کسی ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ لو اور جنازے کے ساتھ چل کے قبرستان اس کے دفن ہونے تک چلے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیں۔ نیکیاں بڑی ہیں اس کے پاس، حاجی صاحب ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، صدقے کرتا ہے، اس کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن جب رب کے سامنے آئے گا اللہ اس کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دیں، فجعلہ اللہ ہباء منصورا، کوئی نیکی باقی نہ رہے گی اس اللہ کے بندے کی۔ کیا کرتا رہا تو؟ دعا کرے، پھر دعا کرے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو آگے سے یہ آواز نہ آ جائے کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جن کے ہر عمل پہ اللہ رب العزت کہیں گے صدقتا، تو صحیح کہہ رہا ہے، تو سچا انسان، دل کا مخلص، دل کا غنی، دل کا پاک، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، جس کا اندر اور باہر ایک ہو، جس نے اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہے۔ لیکن یہ گندگی رکھنے والا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کے انبار لے کے بھی قیامت کے دن مفلس کھڑا ہے، کنگال ہوا پڑا ہے، نیکیاں سب برباد ہو گئی۔ کس لیے؟ صحابہ کرام نے بڑے خوف کی حالت میں پوچھا تھا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں جلدی سے بتا دیں وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو یوں ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا تاکہ کہیں ہم سے وہ اعمال سرزد نہ ہو جائیں۔ اور یہ بھی ایک پتہ کی بات ہے، صرف خیر کا متلاشی نہ رہا کریں، شر کے بارے میں بھی خیال رکھا کریں، کہیں فتنہ مجھے لپیٹ تو نہیں چکا، کہیں میں کسی شر میں مبتلا تو نہیں ہوں، میں کسی گناہ میں تو نہیں لتھڑا ہوا۔ میرے 4 سجدے مجھے خوش کر دیتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھا ہے، میں حاجی صاحب ہوں، میں عمرہ کر چکا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، اس خوشی میں مت رہے۔ یہ بھی دیکھ کہ اللہ تیرا قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار رب سے اسی وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔
قیامت کے دن اعمال پیش ہوں گے تو آگے سے دو ہی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے لیے صدقتا، کسی کے لیے کذبتا، جھوٹا ہے تو۔ یا اللہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے تو۔ میں نے بڑے صدقے کیے، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یا اللہ میں نے کیے ہیں، اللہ فرمائیں گے تو انہیں لوگوں کے لیے کیے تھے۔ تیری نمازیں ریاکاری کی نمازیں تھیں، تیرے سجدے فضول کے سجدے تھے، تیرے حج اور عمرے سارے کے سارے آج میں ہواؤں میں اڑا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہوں، فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ تمہارے بھائی، تمہارے خاندان کے کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں، نمازیں پڑھنے والے، نماز والے ہی نہیں، تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کرتے کیا ہیں یہ؟ وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا انْتَهَكُوا مَحَارِمَ اللَّهِ، جب اکیلے ہوتے ہیں تو گناہوں سے باز نہیں آتے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں دھڑلے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کو ان لوگوں پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ہی اللہ برباد کر دیں۔ سنبھل جاؤ، خدا کی قسم یہ روزہ ہمارے تہذیب نفس کے لیے ہوتا ہے۔ آج اگر تیرے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے نا، جس کو مراقبت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو کرو اور ہمیشہ کے لیے کر۔ وہ بندہ ہے مومن، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، دوستوں کے پاس ہے، گھر ہے، باہر ہے، کہیں بھی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کے پیغمبر کی جامع اور مانے نصیحتوں میں سے ایک تھی، اتق اللہ حیثما کنت، جس جگہ پہ بھی تو رہتا ہے بس اللہ سے ڈرا کر۔ کتنے نوجوان ملک سے باہر جاتے ہیں نوکری کے لیے اور وہاں جا کے زنا میں پڑے ہو، شرابیں پی رہے ہیں، کیوں؟ وہاں ان کو کوئی جانتا نہیں، چاہے تو جاننے والوں میں ہے چاہے نہ جاننے والوں میں، تو اپنے ملک میں ہے تو باہر ہے، تو گھر میں ہے یا دکان پہ ہے، مجلس میں ہے یا خلوت میں ہے، اکیلا ہے یا لوگوں میں ہے، تیرا ظاہر اور باطن اگر ایک ہو جائے گا تب جا کے روزہ تجھے فائدہ دے گا، تب تجھے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لذت کتنی ہوتی۔ یہ تب تک عبادت کی لذتیں نہیں آتی جب تک اس جسم کے اندر والے ٹکڑے میں تبدیلی نہیں آ جاتی۔ ڈرو رب تعالیٰ سے جہاں بھی رہتے ہو۔ فرمایا یہ اکیلے ہو کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے باز نہیں آتے، نتیجہ یہی۔ تو بھائیو یہ رمضان آدھا گزر گیا ہے، ہمیں 3-4 چیزوں پہ اوپر بڑی توجہ سے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ سوچیں، کیا میرا اور آپ کا یقین بن گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے اتنے صدقے کر لیے، میں نے روزے داروں کو کبھی روزہ افطار کروایا، میں نے اپنے دائیں بائیں کسی یتیم، کسی غریب، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی مستحق اور کسی کے لیے بھی کچھ کیا آج تک؟ اگر تو یقین آپ کا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے بخش دیا تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اور اس کی نشانی میں آپ کو پھر بتلا رہا ہوں، گناہ کا موقع آپ کے سامنے آیا، آپ نے آنکھیں پھیر لی، توجہ نہیں کی، دل اس طرف گیا ہی نہیں ہے، تب جا کے آپ جان جائیں اور مان لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے میری عبادتیں قبول کر لی۔ اور اگر موقع ملنے پہ عادت ہٹ کے وہی جو رمضان سے پہلے تھی، تو پھر ذرا اپنے آپ کو بھائی تبدیل کریں، توبہ کریں اور پکی سچی توبہ کریں، دل سے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، کسی بھائی کسی بہن کا سوال تھا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ توجہ اسی لیے نہیں جا رہی، ہماری مجلسیں گندی ہیں۔ سب سے بری مجلس اس وقت موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ فتنہ ہے جس نے امت کو لپیٹ میں لے لیا۔ کیا تو نے اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا؟ نہیں تو آج وعدہ کر کہ رمضان کے آخر تک میں نے انشاءاللہ فیس بک نہیں کھولنی۔ کیا کرتے ہو فیس بک میں؟
اور میں آپ کو اپنی بات سنا دیتا ہوں، ہم لوگوں نے فیس بک پہ بھی اسلامک چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے فتنے سے خالی نہیں، کوئی ادھر سے تصویر آ جاتی ہے، کوئی ادھر سے تصویر آ جاتی ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ اس پہ دین کی خدمت کرنے کی بجائے یہ نسخہ ہے اپنے ہاتھ میں رکھ، جب تیرا دل کرے نا فیس بک کھولنے کو، رب کا قرآن کھول لیا کر، انٹرنیٹ کھولنے کی بجائے اللہ کا فرمان کھول لیا کر۔ جو وقت تو موبائل پہ صرف کرنا چاہتا ہے رب کے قرآن کی تلاوت میں لگا دے، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اللہ دل کو شیشے کی طرح صاف کر دے۔ ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، فرمایا دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ چڑھتا ہے۔ تو لوہے کا زنگ تو ریگ مار سے اتر جاتا ہے، کیمیکل سے اتر جاتا ہے، دلوں پہ چڑھے ہوئے زنگ کو صرف دو ہی چیزیں اتارتی ہیں، کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اللہ کے ذکر کی عادت بنا لو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ رمضان المبارک کے بقیہ ایام، روزہ تو امید ہے ہم سب رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اور روزے کا مقصد آپ نے جان لیا، پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا، صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا روزہ رکھیں، کان کا روزہ رکھیں، زبان کا روزہ رکھیں، دل کا روزہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں، اپنے پاؤں کا روزہ رکھیں، اپنے پورے وجود کا روزہ رکھیں۔ اصل روزہ یہ ہے جس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، یہ تیرا بھوکا رہنا تو صبح سے شام تک ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ لفظ سامہ کا مطلب ہے روک لینا، رک جانا، تیرا ہمیشہ کے لیے ان سے رک جانا۔ اصل روزہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کریں۔ اور ایک کتاب پڑھنے کو ملی اور بڑی خوبصورت کتاب تھی، اللہ لکھنے والوں کو جزائے خیر دے۔ کہا فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ بڑی حکمتیں ہوں گی روزے کی، سیدھی سی بات ہے۔ علم من علم و جاہل من جاہل، اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں۔ کیا ہم فرشتوں جیسی زندگی گزار لیں؟ اگرچہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن جان بوجھ کے تو نہ کیا کریں۔ دو بندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس سے گناہ ہو گیا، دوسرا وہ جو گناہ کرتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت اور گناہ کی نفرت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس بعض لوگوں کے دلوں میں گناہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ جیسے مرضی یاد کر کے لے جائیں، جس بندے کے دل میں گناہ کی محبت رچ بس گئی، اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔ اور بیشتر جگہ میں نے آپ سے اشارے میں کہی بات، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو اللہ کے حکم سے بعض نے 2 دفعہ اور بعض نے 3 دفعہ لکھا ہے، چیرا بھی گیا تھا اور اس کو دھویا بھی گیا تھا۔ سرور کائنات کے دل کا یہ حال، جب اللہ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دینا تھا تو دل دھویا ہے، اپنے پاس بلانا تھا تو دل دھویا ہے، معراج پہ لے کے جانا تھا تو زمزم سے دل دھویا آپ کا، اور جنت کی تھالی میں رکھ کے اس کو صاف کیا تھا۔ کبھی نماز میں آنے سے پہلے سوچا کر تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ کیا یہ دل ایسا ہے کہ اس کو اللہ قبول کر لے؟ کیا یہ دل ایسا ہے کہ اس میں اللہ اپنا ایمان رکھ دے؟ تو بڑی سادہ سی بات لکھی نا کتاب والے نے، کوئی شخص اپنی دولت کہیں باہر نہیں رکھتا، چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور حفاظتوں میں رکھتا ہے، اور گھر کے بھی اس کونے میں رکھتا ہے جہاں کوئی خطرہ نہ ہو، جہاں اسے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اور تم دنیا کی دولت کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہو، اللہ اپنے ایمان کی دولت کیسے گندے دلوں میں رکھ دے؟ صاف دل چاہیے، نکھرے ہوئے دل چاہیے، صاف ستھرے دل چاہیے رب العالمین کو۔ جہاں اللہ اپنے ایمان اور نور کی حکمتوں کو بھرنا چاہتا ہے وہ دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ رمضان اسی لیے آتا ہے،
ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، لعلکم تتقون، ہمارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھرے۔ یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ ہاں دوسرا بڑا کام ہے، آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما۔ کوئی ہم میں سے اٹھ بھی جائے گا، کسی کی وفات بھی ہو جائے گی، گزرتے ہوئے ہم کتنے جنازے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس نے بھی کل روزہ رکھا تھا آج نہیں، نہ جانے ہم اس عشرے میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک کام تو میں آج بھی کر سکتا ہوں، آپ آج بھی کر سکتے ہیں، عزم مصمم، پختہ ارادہ، اپنے رب سے وعدہ، یا اللہ تو آخری عشرہ نصیب کر دے، میں تجھ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لوں۔ 3 موقع دیتا ہے اللہ رمضان میں، 3۔ اے انسان اپنے آپ کو بخشوا۔ ویسے تو سیدھی سی بات ہے، اس رمضان کا ہر لمحہ ہی خاص، لیکن 3 چیزیں تو بڑی واضح واضح اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سب سے پہلی جو چیز ہمارے اوپر آتی ہے نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ رات کو کھڑے ہو جایا کرو امام صاحب کے پیچھے، تراویح پڑھا کرو، تراویح پڑھا کرو۔ ہماری مسجدیں تراویحوں سے خالی، افطاری پہ ذرا رش دیکھ لیا کریں اور تراویحوں پہ ذرا لوگوں کی حالت دیکھا کریں، کیا مسلمانوں کی یہ چل رہی ہے۔ افطاری پہ مر رہے ہوتے ہیں کھانے کے 2 لقموں کے لیے، جس سے جان چھڑانے کے لیے روزہ آیا تھا۔ کھانا پینا، یہ شہوت کی باتیں، یہ نفسیاتی خواہشیں، ان کو قربان کرنے کے لیے ہی تو روزہ آیا تھا، ہم تو وہ بھی قربان نہیں کرتے۔ ہمارے دسترخوان تو سج جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہم نے تو رمضان کھانے پینے کا مہینہ بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بہت سی نیکیاں انسان کرتا ہے، ان میں ریاکاریاں آ جاتی ہیں، ہر چیز میں دکھلاوا آ سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، صدقہ کریں گے تو آخر جس کو دیں گے وہ تو گواہ ہی ہے نا۔ حج پہ جاتے ہوئے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سارے اعمال میں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ اور صبر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں ان میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں کو کہ ان دونوں چیزوں کے اعمال تم لکھ نہیں سکتے، میں قیامت کے دن اپنے بندے کو خود اس کا بدلہ دوں۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، یہ میرا بندہ ہو کہ کھانا پینا اور شہوت کی چیزیں میری وجہ سے چھوڑ چکا ہے۔ بیویاں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی، لیکن ہم رمضان میں ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے راتوں کو بھی منع کیا ہوا تھا، پھر انسانوں کی کمزوری دیکھ کے رات کو اجازت دے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں نہ بیوی سے شہوت کی بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے آپ قریب جا سکتے ہیں۔ دور رہ کے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے میرے لیے کیا ہے، میں اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق اسے عطا کروں گا جب یہ میرے پاس آئے۔ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ ہی ہمارے لیے خاص کر دیا، سبحان۔ یہ جو ایک چوکھٹ ہوتی ہے نا، یہ دروازے کی چوکھٹ، میرا آخری جمعہ ہے، وگرنہ ہم انشاءاللہ جنت کے موضوع پہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ چوکھٹ کا فاصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کی چوکھٹ کا فاصلہ 40 سال کا فاصلہ ہے جس سے روزے دار جا رہے ہیں۔ اور یہ روزہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرض کیا ہوا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک یہ روزہ فرض رہے گا۔ جتنے لوگ دنیا میں روزہ رکھتے رہے تھے، اللہ رب العزت ان کو اس دروازے سے آنے دے گا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ اس کو کبھی اس دروازے کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ ان کے لیے خاص۔ میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر آ رہی ہے۔ پہلی چیز جو اللہ ہمیں مغفرت کی دیتا ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔
تراویح نہیں آپ سے پڑھی جاتی، آپ کو بوجھل لگتا ہے، اللہ نہ کرے، تو کم از کم آپ خود تو قیام کریں نا، کھڑے ہو جائیں، لمبا قیام کریں، لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں، رو رو کے رب کو منائیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں طلب کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ جب تو سجدے میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تیرے گھر میں، تجھے تو رو کے اپنے مصلے کو گیلا کر، اور وہ یاد تازہ کر سلف صالحین کی، جو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بارے میں بات مشہور ہے۔ وہ نماز پڑھ کے گئے تھے، آ کے عورت نے ان کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا، یہ وقت کا محدث ہو کے، وقت کا امام ہو کے، امیر ہو کے، مومن کا بڑا بندہ ہو کے رو اس مصلے سے نماز پڑھ کے گیا ہے جہاں بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے، اس جگہ پہ اس کی نماز کیسے ہو گئی؟ یا تو بچے کا پیشاب ہے یا بلی کا پیشاب ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں اللہ کی بندی، یہ کسی کا پیشاب نہیں ہے، یہ اوزائی کے آنکھوں کے آنسو ہیں جن کو تو پیشاب سمجھ رہی۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی جگہ تر کی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے، یا خشک ہوئے پڑے ہیں، بہتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، اللہ ناراض ہی اتنا ہے، ہمارے دل سخت ہی اتنے ہیں۔ خدا کی قسم ہم دیکھا کرتے تھے جب حج پہ جاتے نا، اللہ اکبر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کی دعا اصل دعا ہے، الدعاء دعاء عرفہ، اس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لوگ رو رو کے اس مسجد کا فرش اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے بھائی، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی عطائیں دیتا ہے۔ پھر رات کا قیام کر، دوسرا موقع جو اللہ دیتا ہے مغفرت کا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے رکھنے والے کے اجر کو بھی اللہ اتنا بڑھاتا ہے، اسے بھی اتنا عطا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسرا بڑا پروانہ آگے آ رہا ہے، سبحان اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کا انعام۔ سستیاں ہو گئی رمضان میں، 20 دن گزر گئے ہمارے، انسان، اللہ رب العزت آخری اشرا لے آتا ہے، لے میں نے تجھے آخری موقع دے دیا، اب یا تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ رمضان کو اپنی مرضی سے گزارنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ مت سمجھے کہ میرا مسئلہ ہے میں نیکی کر لوں نہ کروں، میں روزہ رکھ لوں ٹھیک ہے، نہ رکھوں پھر بھی ٹھیک ہے، میرا دل کرے تو میں اکیلا جمعہ آ کے پڑھ لوں اور باقی نمازیں نہ پڑھوں۔ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو بخشوانا رب سے واجب ہے، وگرنہ انسان اسی بات پہ گنہگار ٹھہرے گا کہ تو نے اپنی مغفرت کیوں نہیں کروائی رب سے۔ اللہ رب العزت پھر ہمیں آخری موقع دے رہا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اوے پورے سال کی راتوں میں صرف 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، فرمایا پھر اس ایک رات کا ہی تو قیام کر لے، میں تیری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ راتیں آ رہی ہیں، اور یاد رکھیے ان راتوں کو پانے کے لیے سب سے قیمتی نسخہ، اہم ترین نسخہ، نبی کائنات کی مدنی زندگی کی سنت، 4 کپڑے لگا جس کو تو اعتکاف کہتا ہے۔ یہ اعتکاف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اے تو سال کے سارے مہینے اور سارے ہفتے اور سارے دن اپنی مرضیاں کر، دنیا کی تلاش میں نکلا رہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق لے، تجھے رب روکتا نہیں ہے، لیکن نہ کبھی سنت کو بھی پورا کر۔ یقین مانے یہاں تو اللہ کا فضل ہے۔ میں نے پچھلے سال مالدیو تراویحیں پڑھائیں تو وہ مسجد اس سے ڈبل مسجد، تو وہ چونکہ سرکاری ان کے مسائل ہیں، کسی کو وہاں درس دینے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے جیسا نہیں ہے جو مرضی اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہوں۔ تو بہرحال مجھے کہنے لگے جی آپ عربی میں درس دیا کریں، ہمارا عربی ٹیچر ہماری زبان میں اس کو کنورٹ کریں۔ تو جو ہی آخری عشرہ داخل ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون کون آپ میں سے اعتکاف کرے گا اور اس مسجد میں کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں؟ جواب یہ ملا کہ یہاں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا۔ ہم دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے لوگ، وہ 10 دن نکال اپنے رب کے لیے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، لوگ برا مان جاتے ہیں،
یہ جو ہماری مسجدوں کے اعتکاف ہیں نا، سارا دن بیٹھ کے گپیں لگانی اور رات کو اکٹھے بیٹھ کے موجیں کرنی، اور موبائل لگا ہوا ہے اور اسی پہ نیٹ بھی چل رہا ہے اور ماشاءاللہ معتکف موبائل استعمال کر رہا ہے، کیا یہ اعتکاف ہے؟ بھائیو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ یہ تیرے 4 کپڑے چھوٹے سے اس لیے لگے تھے کہ یہاں تو رب کو جس حالت میں بھی منانا چاہتا ہو تجھے کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے اس لیے لگے ہیں تاکہ میں سویا ہوا ہوں تو کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ او بھائی، اللہ کے پیغمبر جب اعتکاف بیٹھتے تھے نا، صحابہ کرام آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتے تھے، چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتے۔ اور صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آتا نا آپ کی زیارت کے لیے، اتنا لمبا اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ میرا نبی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، میرے پیغمبر بیٹھ کے ان 4 کپڑوں میں تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، تحمیدات ہیں، تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، اتنا لمبا ذکر میرے پیغمبر کا ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنے لگتے نا تو وہ چادریں تھوڑا نیچے ہوا کرتی تھیں، آپ کے قیام کی حالت میں ہمیں اپنے پیغمبر کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اعتکاف کا اصل مقصد تو یہ تھا، ہم دنیا سے بے رغبت ہو کے، دنیا سے کٹ کے اللہ رب العزت کے لیے اتنا جھک جائیں، اتنا بیٹھ جائیں، اور 10 دنوں میں رو رو کے رب کو منا کے اس رات کو پالیں۔ خدا کی قسم اتنی فضیلت والی رات ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، بعد نے اس میں کلام بھی کی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے جب معراج کی رات انبیاء سے ملاقاتیں کی نا، ہر ایک نبی نے اپنا معجزہ بتایا، اپنی فضیلت بتائی، رب کے ہاں اپنا مقام بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا۔ نبی کائنات سدرۃ المنتہا پہ رب سے جب مخاطب ہوئے تو کہا اللہ تو نے فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، اس امت کو یہ دی، اس کو 800 سال دے دیے عبادت کے، اس کو 700 سال دیے عبادت کے۔ وَأَعْمَارُ أُمَّتِي بَيْنَ 60 إِلَى 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں تو 60 سے 70 سال ہیں۔ کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں 40 سال کی عبادت، کہاں 600 سال کی عبادت، کہاں 60 سال کی عبادت، کہاں 500 سال کی، کہاں 50 سال کی۔ فرمایا میرا پیغمبر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں تجھے ایک رات دے رہا ہوں، تیرا امتی ایک رات عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے بڑھا دوں۔ تجھے مقام دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ موسیٰ تو دعائیں کرتے تھے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے تیرا سینہ پہلے کھولا ہوا ہے، ہم نے تیرے سارے بوجھ اتارے ہوئے ہیں، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے تجھے شان عطا کی وہی میں نے تیری امت کو عطا کر دی، جیسے تو سارے نبیوں کا سردار ہے تیری امت ساری امتوں کی سردار ٹھہرے۔ مقام بھی ملا، شرف بھی ملا، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، دن بھی ملے، ایام بھی ملے، موقع بھی ملے، جگہ بھی ملی، مہینے بھی ملے، راتیں بھی ملی، شہر بھی ملا، قرآن بھی ملا، فرقان بھی ملا، وہ سب کچھ رب نے ہمیں دے دیا۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکے تو پھر سن لیجئے ہم سے بڑا اس کائنات میں کوئی بدبخت نہ ہو۔ اس لیے موقع ہے، اس لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھ، اس کو تلاش کریں۔ ایک رات کی عبادت تقریباً 83-84 سال کی عبادت کے قریب جا پڑتی ہے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنی آپ کو تیار کر، نہیں تو اتنا تو ضرور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا نا تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں اشتد میں ذرا ہوں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور وَاجْتَهَدَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، آپ اپنا تہبند اچھی طرح باندھ لیتے۔ تہبند باندھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بیویوں سے دور ہو جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے تیار کرتے اپنے آپ کو، پوری راتیں جاگ کے گزارتے میرا نبی۔ آج کا مولوی پتہ نہیں کیسے فتویٰ دیتا ہے کہ ساری رات جاگنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے علم لے آتے ہیں لوگ۔ سیدھے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَحْيَا لَيْلَا، پوری رات آپ جاگ کے گزارتے اللہ کی عبادت میں۔
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیتے تھے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں اس عشرے میں آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ پورا سال آپ نے اتنی عبادت نہیں کی ہوتی تھی۔ اس عشرے کے آنے کی تیاری کر، صرف 3 دن باقی ہیں۔ جن بھائیوں نے اعتکاف بیٹھنا ہو وہ 21 کی رات مسجد میں گزارے تاکہ لیلۃ القدر رہ نہ جائے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس چھوٹے سے کپڑے میں، ہاں ہمارے ہاں یہ بھی بڑا رواج ہے، لوگ بڑے بڑے خیمے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے تو آ کے جگہ گھیر اور لڑائی کر کے یہاں تو میرا خیمہ ہے، اس کے لیے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ درمیان والے پردے اٹھا کے سارے معتکفین آپس میں گپے ماری جا رہے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر، بعض معتکفین اتنی شدت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ گھونگھٹ ہی نکال لیتے ہیں عورتوں کی طرح، وہ بات ہی نہیں کرتے۔ کوئی گھر کے برتن لینے آ جائے تو اشارے سے بتاتے ہیں وہاں برتن پڑے، ایسا نہیں۔ اسلام افراط و تفرید کا دین نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میرے پیغمبر کی بیوی حالت اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی ہے، آپ نے ان سے باتیں کی، ان سے حالات دریافت کیے، بلکہ ان کو ساتھ جا کے گھر بھی چھوڑا ہے آپ نے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے تھے تو دور سے ایک صحابی گزر رہے ہیں، آپ نے ان کو فوراً بلا لیا، رات کا اندھیرا تھا، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، کوئی اور مت سمجھ بیٹھنا۔ کہا اللہ کے حبیب آپ کے بارے میں کیا ہم کوئی ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان بھی تو خون کی طرح وسوسے ڈالتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں باتیں کرتے تھے، منع نہیں ہے، لیکن فضول نہیں، دنیا کی باتیں نہیں، بلکہ آپ تو اپنے حجرہ مبارک کا دروازہ کھول کے سر بھی پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور اماں جی عائشہ آپ کے سر پہ تیل لگا کے کنگھی کیا کرتی تھی، اور وہ کہتی ہیں میں ہوتی بھی حالت حیض میں تھی۔ یہ کوئی مسئلے نہیں ہے کہ آپ جائز بات بھی نہ کریں، آپ آنے والے کو مل سکتے ہیں، آپ جائز بات کر سکتے ہیں، شریعت یہ سختیاں نہیں رکھتی کہ آپ جائز بات بھی نہ کریں۔ اور ہاں ہمارے ہاں بہت زیادہ جہالت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک مسجد میں نے خود پوسٹر پڑا، سامنے ہی لگا ہوا تھا کہ مسجد میں اگر جائز بات کریں تو پھر بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسلام اتنا سخت نہیں، لوگوں نے اس کو سخت بنا لیا۔ تو بہرحال اعتکاف کی نیت کریں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ آخری بات، آخری عشرے کا کام صدقۃ الفطر ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، جس کو ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی بولتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، انسان جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کے حساب سے فطرانہ دینا پڑے گا۔ ہمارے لوگ اتنے عجیب ہیں، یقین مانیں، اتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میں دبئی میں ہوں، میں شارجہ میں ہوں، میں فلاں ملک میں ہوں، کیا میں پاکستان میں فطرانہ دے سکتا ہوں پاکستان کے حساب سے؟ وہ ایک کمائی تو وہاں کرتا ہے، پیسہ وہاں سے کماتا ہے، رہتا وہاں پہ ہے، تیرا بدن وہاں پہ ہے، تیرا وجود وہاں پہ ہے، یہ تو تیرے وجود کی زکوٰۃ تھی، تو پاکستان میں دے کے 4 ٹکے کی گندم سمجھتا ہے کہ میرا فطرانہ ادا ہو۔ اور بھائیو دل کی خوشی سے کرو یہ نیکیاں، یہ موقع بار بار نہیں ملنے۔ کیا فائدہ ہوگا تیرے 2.5 کلو کے چاول کا؟ یہ تیرے 2.25 کلو کی جنس دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ طہرۃ للصائم، سبحان اللہ، کیا رب ہے ہمارا، کیا بخشش ہے اس کی، کیا رحمت ہے اس کی، کیا پیار ہے اس کا، کیا محبت ہے اس کی، وہ چاہتا کیا ہے میں بندوں کو معاف کر دوں۔ فرمایا تیرے یہ 2.5 کلو چاول، یہ 2.5 کلو آٹا، 2.5 کلو گندم، سب سے پہلا فائدہ یہ دوں گا، پورے رمضان کے روزوں کی جتنی کمی کوتاہی ہوگی ساری معاف کر دوں گی۔ طہرۃ للصائم، ہمیں فطرانہ دیتے ہوئے بھی ڈنڈی مارنا پڑتی، جان چھڑانے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں یاد رکھیے سنت یہ ہے آپ غلہ دیا کریں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جب سے مدرسے والے اور یہ تنظیمیں بنی ہیں نا، انہوں نے پیسے بٹورنا شروع کر دیے۔
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیسہ دینا ناجائز ہے، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیسہ دینا افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، محتاط نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت غلہ دینا ہے، غلہ۔ ہم بہانے تراشتے ہیں، لو جی انہیں کپڑے لینے نے، انہیں جتیاں لینیاں نے، اس لیے بعض لوگ ابھی سے فطرانہ اکٹھا کرنا شروع ہو جائیں۔ نہیں، فطرانے کا اصل ٹائم جو ہے نا وہ عید والا دن ہے۔ عید والا دن فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا یہ عمل ثابت ہے، آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں 28-29 رمضان کو دے دیں، یہ تو روزوں کا کفارہ بننا ہے۔ آپ نے فطرانہ دے دیا، روزے بعد میں رکھ رہے ہیں، ان روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے سنتوں پہ عمل کریں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کنا نخرج صاعا من التمر والشعیر، ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کھجوریں دیتے تھے، جو دیتے تھے، گندم دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں تو آج بھی اللہ کے پیغمبر کی اسی سنت کے مطابق فطرانہ ادا کروں۔ 2.25 سے 2.5 کلو اس کا وزن ہے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من الشعیر صاع من الطعام، ایک صاع جو 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، 2.25 سے 2.5 کلو کے درمیان، گھر کے ہر فرد نے ادا کرنا ہے، چاہے بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، یہ فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اس کے 2 مقصد اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں، ایک تو روزوں کا کفارہ بنتا ہے اور فرمایا طعمۃ للمساکین، اور دوسرا یہ مسکینوں کا کھانا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر واجب کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک گاؤں میں 10 گھر غریب ہوں اور پورے کا پورا گاؤں مل کے اپنے پورے گھر کے افراد کا فطرانہ گندم کی شکل میں ان 10 گھروں میں ڈال دیں، جاؤ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے پورے سال کی گندم اکٹھی ہو جائے گی۔ بھائی، اس زکوٰۃ سے ہم نے جان چھڑا لی، اللہ رب العزت نے برکتیں اٹھا لی۔ یقین مانے جب یہ زکوٰۃ تھی، چاہے فطرانہ ہے، چاہے عشر ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، اور ہاں پچھلے جمعے یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، جو بھائی تجارتیں کرتے ہیں، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کسی بھی طور پہ وہ تجارت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ کے پاس جتنا مال پڑا ہے اس کو اکاؤنٹ کریں، جتنے پیسے پڑے ہیں اس کو اکاؤنٹ کریں، جتنا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے لوگوں سے لینا ہے وہ بھی اکاؤنٹ کریں۔ ان تینوں رقموں کو آپ جمع کر لیں، جو جواب آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی، دل کی خوشی سے ادا کریں۔ اور ایک سوال بڑا اچھا ایک ساتھی کا آیا ہوا تھا کہ کیا ہم زکوٰۃ کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس مہینے دے دیں، کچھ اگلے مہینے دے دیں، کچھ اگلے مہینے دے دیں، کچھ اگلے مہینے دے دیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تجارت سے منسلک ہیں، ان کے لیے میں یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس میں بڑی آسانی ہے۔ اگر تو آپ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کو تقسیم نہیں کریں گے، آپ اس کی قسطیں نہیں بنائیں گے۔ آپ تب اس کی قسطیں بنا سکتے ہیں جب آپ ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ سنیے، یہ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ آج آپ کی دکان میں، آپ کے گلے میں، آپ کے قرضے میں کتنے پیسے ہیں، اس کی زکوٰۃ اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، آپ 1 لاکھ ابھی ادا کر دیں اور اگلے لاکھ کو 12 مہینوں پہ تقسیم کر لیں، یہ 8,500 روپیہ بنے گا۔ آپ آرام سے 8,500 ہر مہینے دیتے رہیں، اگلے سال میں جا کے آپ پھر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو اسی طرح 12 مہینوں پہ تقسیم کر دیں، غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سال گزر چکا ہے، آپ ایڈوانس نہیں دے رہے، گزرے ہوئے سال کی دے رہے ہیں، تو پھر اس پیسے پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ حل کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں کپڑے لے کے دے رہا ہوں، میں راشن لے کے دے رہا ہوں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو اس مال کا مالک بنا دیں، وہ اپنی ضرورت خود پوری کرے گا۔ وہ بیمار ہے، اس نے علاج کروانا ہے اور آپ اس کو غلہ دے رہے ہیں۔ اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ اسے کپڑے دے رہے ہیں۔ اسے پیسہ دے دیں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے دل کی خوشی سے دے دیں، اللہ پچھلے مال میں برکتیں رکھے گا اور سارے کے سارے مال کو اللہ پاک کر دے گا۔
اس لیے فطرانہ بھی دل کی خوشی سے دے، زکوٰۃ بھی دل کی خوشی سے دے، جن سے اترنے والی ہیں۔ دیکھیں اللہ بارشوں کے ذریعے کیسے گندم تباہ کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے مالوں کی زکاتیں ادا نہیں کریں، خوشی سے کریں، انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اور اس میں اللہ ہمیں خوب عبادات کی توفیق دے کہ رب راضی ہو جائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اسی ماہ مقدس میں کیا آج کے دن ہی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اللہ کی مغفرت کی گھڑی ہے، یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے ہمارے جو بزرگ والدین دوست احباب اساتذہ گرامی دنیا سے اٹھے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے اللہ درگزر فرمائے، ان کی قبریں اللہ جنت کے باغ بنا دے، تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔